اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی اور 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 36-37. اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی قرآن کتابوں کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہے، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا، عالمین کا پیدا کرنے والا، عالمین کے نظام کو چلانے والا، اسی کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے رشد و ہدایت لے کر. یہ ظن و گمان اور ظن و تخمین، اس طرح سے آپ صیغے اردو میں بہت زیادہ بولتے ہیں. ظن ہو رہا ہے نا، یہ حسن ظن، سوء ظن، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے سوء ظن آپ کسی سے کر لیتے ہیں، برا گمان اچھا گمان. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قرآن مجید میں ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی ہے. ظن کا لفظ اگرچہ بعض اوقات یقین پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کس میں پڑھ چکے ہیں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 46 پر دیکھیے گا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تو وہاں ظن کس معنی میں آیا؟ یہاں آیا یقین کے معنی میں. اور بعض اوقات غالب گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، جو صحیح گمان ہو، اگرچہ اس میں خطا کا بھی نہایت کمزور سا احتمال ہوتا ہے. جہاں یہ معنی مراد ہو وہاں اس کا قرینہ اور دلیل بھی موجود ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا معنی دے رہا ہے. تو اس معنی میں ظن پر دنیا کے تمام معاملات جیسے آپ کہیں تو چل رہے ہیں. جب تک کسی دلیل سے اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو، اس پر عمل آپ کر سکتے ہیں، عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی دنیاوی لحاظ سے آپ مثال کے ذریعے سمجھیں. جیسے پہلے خط و کتابت کا سلسلہ تھا نا، لوگ خطوط بھیجتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹیلی فون اب کا دور آیا، اب جو ہے موبائل ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے، پیغام آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچنے والی تمام خبریں کیا ہوتی ہیں؟ ظنی ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں غلطی یا جعل سازی کا ہوتا ہے، احتمال تو ہوتا ہے، اور بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں، یہ اس کے ذریعے سے بہت ساری غلط خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ اس پر یقین بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے کاروبار بھی کرتے ہیں، اور شرعی احکام پر بھی عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کے ذریعے سے کیا ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، نماز بھی سیکھ رہے ہیں لوگ. خطا کے احتمال کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو. خبر واحد یا حدیث کو بعض لوگ جو ظنی کہتے ہیں وہ اسی معنی میں ہے، اگرچہ فی نفس ہی یہ بات درست نہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظنی ہے. یہ بات درست نہیں، بلکہ صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی اور یقینی ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، کوئی خطا کی گنجائش نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہوں، ان کا صحیح ہونا لازمی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے گڑھ کر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی اور پھر آپ کہیں نہیں جناب یہ تو حدیث ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یا کبھی حدیث قرآن مجید کی آیات سے، تو پھر وہاں دیکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں، قرآن کی بات تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو احادیث بھی صحیح ہیں سندن بھی اور ان کا متن بھی، وہ سب کیا ہیں، یقینی اور قطعی ہیں، اور ان پر عمل واجب ہے. البتہ عام طور پر ظن کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ہے ایسا وہم و گمان اور خیال جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. قرآن و حدیث میں لفظ، یہ جو لفظ ہے ظن کا جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اکثر اسی
مذموم معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسے استعمال کے موقع پر اس کی مذمت کا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زن گمان سے بچو، کیونکہ زن یہ گمان جو ہے سب سے جھوٹی بات ہے، اس زن سے وہ بے بنیاد بات مراد ہے جو محض کسی کی تقلید یا وہم و خیال پر مبنی ہو اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ محض زن یعنی بے بنیاد وہم اور خیال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ دلیل۔ دیکھیے بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 5143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم وظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہاں سمجھایا گیا کہ ایسے وہم و خیال سے، ایسے گمان سے بچو۔ دیکھیے ترجمہ کیا ہے، بدگمانی سے بچتے رہو یا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کوئی خود قریت نہ کیا کرو، تجسس نہ کرو۔ یہ بات ہمارے بڑے کام کی ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا۔ چونکہ یہ ساری چیزیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ زن کی وجہ سے۔ انسان ان سب چیزوں کے ٹوہ میں رہتا ہے، تو اس لیے اسی سے متعلق ہیں، تو یہاں یہ باتیں بھی ہمارے لیے بڑے کام کی ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ لوگوں کے جو راز ہیں ان کے یعنی پیچھے نہ لگو، ٹھیک ہے، ان کے چکر میں نہ، ان کے خود قریت نہیں کرو کہ بس ٹوہ میں رہو، ہر وقت نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی اپنی نجی آپس کی گفتگو ہے، ان کی جو آپس کی یعنی پرسنل باتیں ہیں یا جو خفیہ ان کی آپس کے راز کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کان لگا کر نہ سنو اور آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ وکونو، ہو جاؤ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ۔ جیسے ایک بھائی جو آج کیا کہیں، آج تو یہ مثالیں بھی شاید فٹ نہیں آتی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہو، لیکن بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی خیر خواہی کرے، خیر خواہ بن کر رہے۔ تو اصل میں تو مجھے آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ ظن کا یعنی معنی کہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوں گے۔ ویسے منطق کے انداز سے آپ کو سمجھائیں تو دوسرے انداز سے ہم سمجھا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن مجید پر یعنی پورے طریقے سے یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پر یقین دلانا، تو قرآن و حدیث کو ہی سمجھیے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے منطق کے ذریعے سے آپ بہتر اور سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ گمان کسے کہتے ہیں، اور ایسے گمان یقین کا فائدہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ نجم ہے، دیکھیے یہاں پر ظن سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، ٹھیک ہے، جو ان کے دل، جو ہوا اور ہوس ہے ان کے اندر، ان کے اپنے اندر، ٹھیک ہے، ان کے نفسوں میں، جن کی جانوں میں، ان کے دلوں میں جو ان کے دل چاہ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لات کے پیچھے، ٹھیک ہے، لات ایک بزرگ گزرے ہیں، بخاری شریف میں ہے، جو حاجیوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتے تھے، تو ان کے نام پر بت بنا لیا تھا، عزا، منات، یہ سب ان پجاریوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سب گمان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بت بنا لیے، ان کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور فرشتوں کا نام عورتوں والا رکھتے ہیں نا۔ ان کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ اور فرشتوں کا جو نام عورتوں والا رکھنے والے مشرکوں کے متعلق فرمایا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم ہی ہے لیکن آیت نمبر 28 ہے، فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ وہی بات جو منطق میں پڑھائی جاتی ہے۔ دیکھیے کہ جب آپ حق ایک چیز ہو، ایک صحیح چیز ہو، صحیح چیز کے سامنے، سچائی کے سامنے آپ ایک گمان کی بات لا کے رکھ دیں تو کیسے وہ بات کام دے گی؟ جیسے صحابہ کرام، کبھی کسی کو کسی بات کے متعلق خبر نہ ہو تو کوئی صحابی حدیث سنائے، دوسرے صحابی کہیں کہ ہاں فلاں کی یہ بات ہے، فلاں نے ہم نے بھی ایسا سنا ہے، تو صحابہ ناراض ہو جاتے تھے کہ ہم تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں اور تم پتہ نہیں کہاں کے خیالوں کی بات کر رہے ہو، لوگوں کی، عام لوگوں کی، عوام الناس کی بات کر رہے ہو۔ تو یہاں بات یہی بتائی کہ لا یغنی من الحق شیئا، جو ظن اور گمان ہے نا،
وہ یقین کی جگہ نہیں لے سکتا، یقین کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ گمان ہے، یقین یقین ہے۔ قرآن و حدیث یقینی بات ہے، باقی چیزیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا گمان ہے۔ تو یہاں پر بھی جو آپ دیکھیں یہ ظن کے جو آپ معنی دیکھ رہے ہیں تو کس کے معنی میں ہے؟ یہی معنی ہے کہ کیونکہ یہ حق کے مقابلے میں آیا ہے اور صاف واضح ہے کہ اللہ کا شریک بنانے والے علم سے بالکل کورے اور کسی بھی عقلی یا نقلی دلیل سے بالکل خالی ہاتھ ہیں، اور ایسے وہم و گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتے۔ مزید اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ یونس جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اسی سورہ میں دیکھیے آیت نمبر 66 یعنی 66 جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ ہی کی ملک ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب کس کا ہے؟ وہ اللہ کی ملک ہے، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں یعنی کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں یعنی کس چیز کے پیچھے، کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یتبع الذین یدعون، وہ جو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا، من دون اللہ شرکا، فرمایا اللہ نے وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، الا الظن وانہم الا یخرصون، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اٹکلیں محض صرف اپنے دماغ کے بنائے ہوئے خیالی خاکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یوں سمجھیے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی جو لوگ پکارتے ہیں حقیقت میں کوئی ایسا شریک ہے ہی نہیں جسے وہ پکارتے ہوں، بس صرف کیا ہے؟ خیالی بات ہے۔ اب ایک چیز اور بھی یہاں دیکھیے اور حل کیجیے، اکثرہم، یہاں پر کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اکثر کی بات ہو رہی ہے نا، اکثریت، جو اکثریت ہے وہ گمان کے پیچھے چل رہی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں تمام مشرکین محض گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تمام لگے، یہاں اکثر کی بات ہوئی۔ تو مفسرین نے اسے دو طرح سے حل کیا ہے، ایک تو یہ کہ اکثر سے مراد وہ سب کے سب ہیں، اور ایسا کلام عرب میں اکثر ہوتا ہے کہ اکثر بول کر سب مراد لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اکثر کا تو یہی حال ہے کہ وہ نہ کچھ جانتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے واحد معبود ہونے کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اور باپ دادا کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور اپنی چودراہٹ، اپنے سرداری اور اپنی بڑائی کو یعنی ثابت کرنے کے لیے، بچانے کے لیے یہ اس طرح کی بہت ساری حرکات کر رہے ہیں کہ حق کو چھپا بھی رہے ہیں اور حق کو تسلیم بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اکثروں کا یہی حال ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب مراد لیے ہیں وہاں سب کا یہی حال ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 22 پر دیکھیے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہے۔ تو إِلَّا الظَّنَّ، إِلَّا ظَنًّا، یہاں پر جو فرمایا إِلَّا ظَنًّا، تو یہ ظنًّا یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ نکرہ ہے، اور ظن کو نکرہ یہاں پر جو رکھا ہے کہ ان کے اکثر ایک نہ ایک گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی گمان ہے کسی کا کوئی، ٹھیک ہے، کسی کے متعلق کچھ گمان ہے، کسی کا کسی دوسرے کے متعلق اور ہی گمان ہے۔ اپنے شرکاء کی تعیین اور ان کے اختیارات کے تعین پر بھی ان کا اتفاق نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک الگ ہی گمان ہے، الگ ہی دنیا ان کی ہے شرک کے متعلق۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کیا فرمایا اللہ نے؟ فعل یفعل، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام جتنے بھی افعال ہیں سارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اسے خوب جانتے ہیں، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے۔ یہاں پر زبردست قسم کی سرزنش بھی ہے اور وعید بھی ہے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وارننگ، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں، سب کچھ، سارا کچھ ظاہر باتیں سب اللہ کو معلوم ہے، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پھر آپ کو نہیں بچائے گا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ تمہیں پوری پوری سزا دے گا جو تم کچھ کر کے جاؤ گے، یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرنے اور شرک کی تردید کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان فرمایا،
کہ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اپنے پاس سے بنا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے نبی شخصیت آپ کہہ دیں، ایسی شخصیت جن کو نبی اللہ نے بنایا، رسول بنایا، ان پر نازل فرمایا جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ تصنیف تو بہت دور کی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب قرآن لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بھی اہل زبان ہو، بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور فصاحت و بلاغت رکھنے والے مصنف ہو، اگر یقین نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تمہیں اصرار ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے، تو ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھو پہلے، پھر آگے تمہیں ایک چیلنج دیا جائے گا۔ پہلے اس کو پڑھو، اس کی دیکھو تعلیمات پر ذرا غور کرو کہ کیا تمہیں تعلیم دیا ہے قرآن نے، قرآن کے ذریعے سے تمہیں کس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، پہلے اس کی تلاوت تو کرو، اس کو سمجھو تو صحیح، غور تو کرو اس پر۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وصف بیان فرمایا کہ یہ پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے تمام ضروری عقائد و اعمال کی تفصیل پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے جناب والا، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، یعنی اس طرح کا عظیم الشان قرآن تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ کسی بشر کے کلام میں یہ تاب نہیں کہ وہ اس کی مشابہت اختیار کر سکے، اس جیسا لگنے لگ جائے، ممکن نہیں۔ کبھی انسان غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان قوانین اصول بناتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ رب العالمین کا جب کلام دیکھتے ہیں تو وہ رب ہے، عالم کا عالمین کا رب ہے، وہ دنیا جہان جہاں بھی کوئی چیز ہے سب کا رب ہے، تو اس کے کلام میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی خامی یا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید آپ دیکھیں گے تو آپ کی باتیں ہی آپ کے انداز میں ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی اس علیم بذات الصدور کا کلام ہے جو آپ کی ہر چیز سے واقف ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہاں اپنا سبق دیکھیں کہ دیکھیے اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھ کر اس کو دیکھیے، ایمان لا کر اس کو مان لینے میں آپ کا صرف اور صرف فائدہ ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں یہی سبق دے رہی ہیں کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو تم اگر زبانی دعویٰ کر رہے ہو وہ بھی اگر جھٹلا رہے ہو، وہ بھی دل میں اگر ایمان ہے وہ بھی نہیں ہے ایمان، وہ بھی کمزور ہے ایمان، وہ بھی شک ہے، تو وہ بھی کوئی بھی قسم ہو، ٹھیک ہے، گمان، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، مطلب مختلف انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، شک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تہمت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہم و گمان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مختلف معنی میں، اور لیکن خود ہی آیات آپ کو سیاق و سباق سے بتا دیتی ہیں کہ یہاں کس معنی میں، کہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ آپ اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تمہاری جو کارستانیاں ہیں، تمہارے جو یہ کارنامے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلا تو مالک الملک کو بھی خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، وہ کان کھول کر سن لو کہ تمہاری ہر حرکت پر علیم و خبیر مالک الملک آگاہ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پوری سزا بھی دے گا۔ اس لیے سبق تمہارے لیے اس میں یہی ہے کہ اپنا بچاؤ کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے بچاؤ کا، اپنے بچت کرنے کا کام پہلے کرو، اور اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ کلام مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزت پاؤ گے، مال ملے نہ ملے سکون پاؤ گے، عزت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے قرآن مجید سے سبق لے کر اس پر عمل کرنے کی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو قرآن کی برکت سے دور فرمائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔